کیا میاں محمد نواز شریف صاحب جب وہ جیل میں تھے تو آپ کی ان سے جیل میں کبھی ملاقات ہوئی؟ یہ 2 دفعہ ہوئی. کیا آپ نے اسی طرح سے ملاقات عمران خان صاحب سے کرنے کی کوشش کی؟ کر رہا ہوں کوشش، ابھی بھی کر رہا ہوں. اب بھی کر رہے ہیں؟ مطلب جب سے وہ جیل میں ہیں 3 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ آپ کے دوست وزیر داخلہ ہیں، اور باوجود اس کے کہ مقتدرہ کے ساتھ بھی آپ ناپسندیدہ نہیں ہیں. میں نہیں ناپسندیدہ، میں پسندیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں. میں اپنی کوشش ہے کہ پسندیدہ میں رہوں. پسندیدہ میں میری اپنی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ تسی اتنے ہی رہنا نا جناب اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہیں پر رہوں، اپنے ملک میں رہوں. میں ناپسندیدہ نہیں ہونا چاہتا کسی کا بھی. تو کیا اس سب سینیریو کے باوجود آپ کو ملاقات کا موقع نہیں ملا، اجازت نہیں ملی؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ مثلا ان سے جب بھی کبھی بات کرنی ہے تو کوئی بات ہو تو کی جائے نا. میرے پاس تو سوائے اس کے کہ ان کو فی الحال جا کے سلام کیا جائے یا محبت کا اظہار کیا جائے، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز میں نے چیک کروائی تھی ایک زمانے میں، جو ان کے ملاقاتی ہیں، کہ اگر پاکستان میں نیشنل گورنمنٹ بنے تو کیا پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے، تو سوال صرف یہ تھا کہ یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی. یہ خان صاحب کی طرف سے تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے. اس کی مدت کتنی ہوگی. تو اس حد تک میں نے اس معاملے میں اپنی معلومات کے لیے یا اپنے کلیئرٹی آف مائنڈ کے لیے یہ سوال بھی اٹھایا تھا اور اس کا جواب بھی لیا تھا. لیکن اس سے آگے نہ میں اپنا وزن سمجھتا ہوں، نہ اپنی حیثیت سمجھتا ہوں. ہاں، خواہش ہے ضرور کہ عمران خان صاحب سے ملے. یہ آپ کی سادگی ہے جو آپ اپنے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں. نہیں، لیکن دیکھیں نا، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا. نہیں، نواز شریف صاحب سے آپ کی چوائس صاحب 2 مرتبہ ملاقات ہو گئی، اور نواز شریف صاحب بھی جب اندر تھے تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے تھے، یا چلیں عمران خان، لیکن عمران خان تو فرنٹ پر تھے نا، لیکن معاملات تو پیچھے کچھ اور بھی چل رہے تھے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ خان صاحب سے، عمران خان صاحب سے نہ بہنوں کی ملاقات، نہ پارٹی کے لوگوں کی ملاقات، آپ جیسے لوگ جو جا کر کوئی ایک اچھا ایک مشورہ بھی دے سکتے ہیں، پیس آف ایڈوائس، ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ تو آپ کی خوش فہمی ہے نا ہمارے بارے میں، باقیوں کو نہیں ہے. ان کو غلط فہمی ہے. ان کو خوش فہمی ہے، ان کو غلط فہمی ہے. ان کو کیا لگتا ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی بندے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں صافی بھی ہیں کہ نہیں، صحیح صافی ہیں کہ نہیں. نہیں، آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ. لیکن یہ آپ سمجھتے نہیں ہے زیادتی ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں یہاں پاکستان میں نا بہت ساری چیزیں جو ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں ہر ایک نے، یہ بڑا آسان ہے کسی کے بارے میں کوئی تاثر بنانا. 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ ادھر آپ نے کان میں کوئی بات کی کہ یہ ہو گیا اور وہ آپ نے تاثر ہی بدل لیا. کسی ہم میں، خاص کر ہم میں جذباتیت بہت ہے، سب پاکستانیوں میں، ایون انڈینز کے اندر بہت زیادہ ہے. تو بجائے اس کے کہ غیر جذباتی انداز میں شخصیت کا تجزیہ کریں، اس کے اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں اور اس کے باقی نظریات کو بھی انالیسس کریں. نہیں، ہم نے ہر ایک کو یا کالا کہنا ہے یا وائٹ کہنا ہے، گرے ہے ہی کوئی نہیں ہمارا. جب گرے نہیں ہوتا سوسائٹیوں کے اندر تو پھر یہ ہوتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ہم گرے میں ہیں، ہم کبھی ایک چیز کو ٹھیک کہتے ہیں، کبھی دوسری چیز کو غلط کہتے ہیں، تو ہم گرے ہوئے نا. تو لوگ کہتے ہیں یا کالے ہو جاؤ یا گورے ہو جاؤ، لیکن یہ زیادتی ہے آپ کی نظر؟ میجورٹی جو ہے وہ گرے میں ہوتی ہے. زیادتی ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہ فیملی سے نہیں ملاقات ہو رہی ہے؟ میں تو دیکھیں کسی بھی پالیٹیشین کے جیل میں جانے کے خلاف ہوں. چاہے زرداری صاحب گئے، میں نے آواز بلند کی. عمران خان گئے ہیں، ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ غلط ہے، ایک پاپولر لیڈر کو نہیں رکھنا چاہیے. بے نظیر بھٹو گئیں تب کیا، نواز شریف گئے تب کیا. تو میری تو ایک جیل میں جانے والوں سے بہت ہمدردی ہے، اور مجھے ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں نہ جیل چلا جاؤں. اللہ نہ کرے. آپ نے کبھی اپنے دوست محسن نقوی صاحب سے یہ بات کہی کہ مناسب نہیں ہے، اب اٹس ٹائم؟ ہاں، یہ باتیں میں کر نہیں سکتا پبلکلی، لیکن اپنے خیالات کا اظہار جب تک صلح تھی تو میں کرتا رہتا تھا، آزادانہ خیالات. ان دنوں میں جو بھی میرے خیالات ہیں. ان دنوں میں صلح نہیں ہے محسن نقوی صاحب سے؟ نہیں، آج کل نہیں ہے. کیوں؟ کیا وجہ کیا بنی وہ تقریب؟
وہ ہو جاتی ہے نا، میرے بھی تو بڑے وائلڈ آئیڈیاز ہیں نا. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ کہیں اور یہ بات آئیڈیا فلوٹ کیا تھا اور بڑا سخت انکار ہوا تھا. یہاں پر محسن نقوی صاحب کی طرف بھی ایسا ہی ہے جب کبھی آپ نے بات کی ہو؟ نہیں، محسن نقوی صاحب میری ہمیشہ باتیں سنتے رہے ہیں، چاہے وہ مانے نہ مانے، لیکن انہوں نے ہمیشہ، ظاہر ہے دوستوں میں یہ تو بے تکلفی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، میں ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں. میرا ایک اور بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ایک اور بیک گراؤنڈ ہے. وہ ہمیشہ سے مقتدرہ کے حامی رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے سیاست کے حامی رہے ہیں. تو وہ ایک کلیش تو شروع سے پی ٹی اے والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں نا، جب سے وہ چیف منسٹر بنے، پھر وزیر داخلہ بنے، ہمارے لیے تو انہوں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے نوئنگ محسن نقوی صاحب کہ ان کا دل میں سافٹ کارنر ہے فار پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب؟ نہیں، ان کا میرا خیال ہے کہ کم از کم ان کے خلاف کوئی، کسی کے بھی خلاف، کیونکہ ان کا کوئی سیاسی نہ پس منظر ہے نہ وابستگی ہے، تو وہ ہر ایک چیز کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی نہ بغض ہے، نہ ان کا کوئی شدید اختلاف ہے. وہ بہت شروع سے ہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان عوامی یا مقتدرہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے ان کی یہ رائے ہے. تو ہمارا ظاہر ہے اختلاف رہتا ہے ان کا. بطور صحافی جب تھے وہ تب سے یہ رائے ہے، صحافت کے بعد سے ان کی یہ رائے ہے. صحافت کے بعد سے ان کی رائے ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو وزیر اعظم کب تک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب تک پنجاب میں وہ کوئی یہ سمجھے کہ 25-30 سیٹیں نہیں لیتے، اس وقت تک تو کوئی چانس نہیں ہے. کوئی میچورٹی آئی ان میں؟ یو تھنک ہی از این امیچور پولیٹیشین؟ نہیں، جذباتی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ان کی انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ڈومیسٹک ہیومنسٹک ایشوز ہیں ان پر ان کی انڈرسٹینڈنگ سب پولیٹیشین سے بہتر ہے. سب سے سینئر جو پولیٹیشینز ہیں، سب سے. اچھا، آخری دو سوالات. زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان، ان تینوں میں سے آپ کی نظر میں بڑا لیڈر کون ہے؟ نہیں، بڑا لیڈر تو بلا شبہ نواز شریف ہے، اور زرداری صاحب ایک انتہائی دانا آدمی ہیں، جنہوں نے جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کو بچا کے اقتدار میں رکھا ہے. 16-17 سال سے ان کی پارٹی سندھ میں اقتدار میں ہے مسلسل. جی ہاں. تو اس میں سوائے زرداری صاحب کی دینائی کے اور کسی چیز کا دخل نہیں ہے. تو ادھر سے شہباز شریف صاحب دانا رہے ہیں اور ادھر سے وہ رہے ہیں، لیکن اگرچہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے اپنے اتحاد کو اور اپنے روابط کو بہت ترجیح دیتے ہیں، لیکن مجھے ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ریبیل بلوچ بھی چھپا ہوا نظر آتا ہے. یہ کس میں نظر آتا ہے آپ کو؟ زرداری صاحب میں ایک ریبیل سندھی یا ریبیل بلوچ. لیکن پھر وہ، اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی اگر ان کی لڑائی ہو گئی کبھی مقتدرہ سے، پہلے تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کو ٹالیں، نہ لڑیں، کوئی راستہ نکالتے رہیں، اور وہ نکال لیتے ہیں، جیسے ابھی بھی نکالا ہے انہوں نے ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے، اور صوبے جو ہیں اس پہ تھوڑا سا دوسری طرف نرمی آئی ہے. تو معاملہ فی الحال ٹل گیا، لیکن یہ رہے گا، پھر بار بار آتا رہے گا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ کسی دن اگر یہ مقابلہ پڑ گیا تو بگٹی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، بے نظیر بھٹو کی مثال سامنے ہے، یہ زرداری صاحب کے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہے، اور وہ دفن ہونا چاہتے ہیں بے نظیر بھٹو کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کردار کے ساتھ میری موت نہ ہوئی تو مجھے نواب شاہ میں دفن کرنا، اور اگر میرا سٹیچر وہ ہوا تو پھر مجھے بے نظیر بھٹو کے ساتھ دفن کرنا. آپ نے کہہ دیا نواز شریف صاحب آپ کو بڑے لیڈر لگتے ہیں. انہوں نے اس کی وجہ یہ ہے نا، میں یہاں صرف ایڈ یہ کر دوں کہ بہت سے پی ٹی اے والے یہ کہیں گے، جس میں کسی حد تک یہ سبسٹنس بھی ہے، کہ نواز شریف صاحب جب پرویز مشرف صاحب آئے اور ان کے ساتھ پھر جو معاملات ہوئے، یہ پاکستان سے باہر چلے گئے، ڈیل کر کے گئے، پھر ڈیل کر کے واپس آ گئے، جیل بھی جیسے تب کاٹی انہوں نے، سب کو پتہ ہے. پھر ابھی مریم نواز صاحبہ بتاتی ہیں کہ جی میں نے جیل میں بڑی سختیاں کاٹی ہیں، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ غلط بیانی ہے، جھوٹ، ایسا نہیں ہے. نواز شریف صاحب پہ بھی اس طرح سے سختیاں نہیں تھیں جب ابھی یہ واپس آئے تھے پی ٹی آئی کے دور میں، الیکشن سے پہلے، 2018 کے الیکشن سے پہلے. عمران خان صاحب نے 3 سال میں جو سختیاں برداشت کی ہیں، تو ان کا اور ان کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا.
نہیں وہ کمپیریزن تو خیر مناسب بھی نہیں ہے. جیل جیل ہے. یہ تو نہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ریشمی بندر بستر جو تھے وہ بچھے ہوئے تھے اور جو مریم ہے وہ کوئی اے سی میں رہ رہی تھی. جیل جیل ہوتی ہے, چاہے آپ ایک دن کے لیے رہیں, سال کے لیے رہیں. زرداری صاحب 11 سال رہے ہیں, بے نظیر بھٹو رہی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو تو پھانسی کی کوٹڑی میں رہے ہیں. تو بڑی مثالیں موجود ہیں. برائی کی مثالیں یا تکلیف کی مثالوں میں کیا ضرورت ہے کمپیریزن کرنے کی. میں نے جو نواز شریف کو یہ کہا ہے ایز اے پرفارمر کہا ہے. جو لیڈرشپ ہے, جب ان کو موقع ملا ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے چیف منسٹر, تو ہی پرفارم ویل. اس طرح سے نہ پیپلز پارٹی کر سکی, نہ عمران خان کر سکا. 2 بندوں نے اچھا پرفارم کیا ہے جب ان کو موقع ملا. ایک نواز شریف, ایک پرویز الہی. پرویز الہی پاپولر لیڈر نہیں ہے, لیکن نواز شریف پاپولر لیڈر بھی رہے ہیں. ایک وقت میں تو بہت پاپولر تھے. تو لیکن انہوں نے آپ دیکھیں نا ملک کا نقشہ بدلا ہے. سب سے پہلے انہوں نے لبرلائزیشن آف اکانومی کی. انڈیا نے ہمارے بات کی, ٹھیک ہے. منموہن سنگھ جو تھے انہوں نے بعد میں کی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ تھا. پھر آپ یہ دیکھیں موٹر ویز بنائی, اکنامک وین دیا. جب ان کو نکالا گیا تو اس وقت پاکستان اکانومی میں بہت سٹیبل جا رہا تھا. آپ انہوں نے دھماکہ کیا, اس کے باوجود اکانومی کو سنبھالا. تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو مجھے ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے کبھی اتفاق نہیں رہا. مجھے ان کے جنرل ضیاء سے اتحاد سے کبھی اتفاق نہیں رہا. مجھے ان کی ڈیل سے کبھی اتفاق نہیں رہا. لیکن 3 باری وزیر اعظم بنے, پھر اس کے بعد جا کے رزلٹ نہیں میں تو ایز کہہ رہا ہوں کہ جو انہیں موقع ملا, مواقع, پھر جو انہیں مواقع ملے ایز اے پرائم منسٹر, انہوں نے ڈیلیور کیا. ایز اے ڈیلیوری کو ایک ہے ویژن اور ایک ہے ڈیلیوری. وہ ڈیلیورنس ہے وہاں. دیکھو میں بڑا ویژنری اپنے آپ کو کہتا رہوں, تو میری ڈیلیوری ہے 0. تو میرے ویژن کو کس نے ماننا, ٹھیک ہے نا. تو ویژن کے ساتھ ڈیلیوری. آخری 2 سوال. نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے 2018 کے انتخاب, بلکہ 2024 کے انتخابات سے پہلے اخبارات میں فرنٹ پیج پر لکھا ہوا آیا کہ وزیر اعظم نواز شریف. تو نواز شریف صاحب جب 2023 اکتوبر میں آئے بھی تھے پاکستان, تو اسی سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ جی وہ آ رہے ہیں اور وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. اس سے پہلے باجوہ صاحب تھے, پھر اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کمانڈ سنبھال چکے تھے. ایسا کیا ہوا کہ چیزیں بدل گئیں؟ بیکاز سب کا یہی تھا کہ ہی از بیکمنگ دی پرائم منسٹر. ایک تو الیکشن کے ریزلٹس خواہشات کے مطابق نہیں آئے. سب کو پتہ ہے, کہ میں کوئی ایسا راز تو نہیں بتا رہا. سب کو پتہ ہے کہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ نون جو ہے وہ 2/3 لے جائے گی اور یہ لے جائے گی اور وہ لے جائے گی, وہ نہیں ہوا. اس کے الٹ رزلٹ آ گئے. دوسرا یہ ہے کہ ان حالات میں نواز شریف نے اپنے لیے بہتر سمجھا کہ یہ بیسٹ آپشن ہے کہ چیف منسٹر ذرا نسبتاً آزاد ہوتا ہے, اس کے پاس فنڈ زیادہ ہوتے ہیں, اس کے پاس ذمہ داریاں, اس کے پاس بوجھ کم ہوتے ہیں. کہ جناب الیکٹریسٹی کا بل کا بوجھ اس پہ ہے, آٹے اور جو قرض دینے ہیں ملک کے وہ اس کے پاس ہیں. تو یہاں تو ڈیلیوری ہے, یہاں تو آپ پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے خرچنے ہوتے ہیں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا ان سے وعدے ہوئے ہوئے تھے کچھ کہ نہیں, اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ ہی ول بی دی چیف منسٹر اف پی ایم ایل این ونس, لیکن پرائم منسٹر. ہاں, لیکن جب وہ وکٹری نہیں ہوئی جس طرح کی وہ لینڈ سلائڈ وکٹری چاہتے تھے, خود بھی جیتے تھے. پتہ نہیں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. یہ تو دیکھو کبھی تاریخ بتائے گی نا. سر لاہور کی نشست تھی اور آپ کو لاہور کے بارے میں نہ معلوم ہو, یہ تو میں تو کراچی میں تھا. نہیں, لیکن دیکھو سوال یہ ہے نا, میری کرنسی ہے نا, میں فرض کرو کرنسی اٹھا رہا ہوں, میرے پاس فرض کرو میں ڈالر لے کے جا رہا ہوں $500, اور میں اترا ہوں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ, نیو یارک ایئرپورٹ پہ. میرے ڈالروں میں ایک جعلی ہو, ایک بھی ڈالر 100 کا جعلی ہو, تو میرے باقی ڈالروں کی چیکنگ تو ہوگی نا. بالکل ہوگی. بس آخری سوال سہیل وڑائچ صاحب. جنرل پرویز مشرف, جنرل اشفاق پرویز کیانی, جنرل راحیل شریف, جنرل قمر جاوید باجوہ اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, ان سب میں آپ کی نظر میں ہو از بین اے بیٹر ملٹری لیڈر؟
نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں، ہی ہیز پرفارمڈ ایز اے جنرل ایکسٹریملی ویل. پہلی پاک بھارت جنگ ہے، ہم کسی بھی جنگ میں ڈسائسولی نہیں جیتے، نہ 65 کے، نہ 71 کے، نہ کارگل میں، نہ کسی بھی جنگ میں ڈسائسولی نہیں جیتے. اس میں ہم ڈسائسولی جیتے ہیں. اور ہم نہیں صرف کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، انٹرنیشنلی آپ کا کیلیبر کہ آپ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی امریکن پریزیڈنٹ جو فون بھی نہیں کرتے تھے پاکستان سال تک. 2. تیسرا یہ ثالثی، اور چوتھا یہ معاہدہ. لیکن چونکہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، ان کے جو سیاسی پارٹنر ہیں ان کی طرف سے انہیں سپورٹ نہیں ہے. وہ 100 کہتے رہیں کہ جی یہ مقتدرہ کا اپر ہینڈ ہے. تو میرا اور آپ کا ساتھ جو ہے، اپر اور لوور کا بے شک ہینڈ کا ہاتھ ہو، لیکن میں لوور ہینڈ ہوں اور میں اپنے حصے کا کام نہ کروں لیکن آپ کو بلیم کروں تو کوئی مانے گا نہیں نا. تو گزارش یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ کرے. وہ کام نہیں ہو رہا. تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک جنرل صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے کوئی غیر آئینی اس طرح سے کہ انہوں نے وہ حد کراس نہیں کی. اندر ہی اندر جو ہو رہا ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ وہ ریکارڈ پہ ہے کہ کس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. ایک ہی چیز آئی تھی SIFC، اس کا بھی کوئی ہمیں بڑا نمایاں رول نظر نہیں آیا. باقی تو وہ بظاہر تو وہ آئین کی کتاب ہے جس کے مطابق چل رہے ہیں. ویسے چوہدری صاحب تسی کہا ہے کہ جی ٹرمپ نے بھی ان کی تعریف کی. ٹرمپ کی تو تعریف کا بتانا کہ جی ٹرمپ نے کسی کی تعریف کی ہے تو اگلے کہنے ہیں مطلب ایک پھر نہ ہی سمجھیے کیونکہ ٹرمپ تو جھوٹا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں آپ کی ویلیو ٹرمپ کے سچ جھوٹ پہ نہیں ہے، کچھ حقائق بھی تو ہے نا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ جہاز گرے تھے یا نہیں گرے تھے؟ بالکل گرے. فرانس نے اعتراف کیا تھا کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا تھا. تو وہ باقی بھی چیزیں ایویڈنس ہوتی ہے نا کہ وہ صرف ٹرمپ کے کہنے پہ تو نہیں ہم 100% یقین کر رہے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں جس کا ہمیں یقین ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف ایبسلیوٹلی ناٹ کہا گیا تھا اور دوسری طرف ٹرمپ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات. میرا خیال ہے یہ بہتر رویہ ہے، یہ والا بہتر ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ماڈرن دنیا کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنا ہے. یہ جو رویہ تھا نا، جو افغانستان کے لیے ہم نے ساری دنیا سے لڑائی لی ہوئی تھی، جو غلط، اور پتھروں کے ساتھ افغانستان سے ہمیں کبھی کانٹے ہی ملے ہیں، چاہے ہم نے ان کے حلیف رہے ہیں یا حریف رہے ہیں، کبھی ان کی طرف سے پھول نہیں بھیجے گئے. تو ہم کیوں دنیا سے کٹ جائیں؟ اور میں تو کل کے کالم میں نے لکھا، آج کے کالم میں جو چھپا ہے، جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ بعض اوقات انسان محصور ہوتا ہے، قیدی ہوتا ہے. ہم جنوبی ایشیا کے جغرافیے کے قیدی تھے. ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے. 70 سال میں ان دونوں نے ہمیں ہلنے نہیں دیا. ہم پہلی دفعہ اس فضا سے نکل کے مڈل ایسٹ میں گئے ہیں. اب وہاں اپنی قسمت آزماتے ہیں. ہو سکتا ہے جو جنوبی ایشیا میں چونکہ ہمارے دونوں مخالف تھے، انہوں نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کبھی کیا. ہم سونے کے بھی بن کے آ جائیں یہ نہیں مانتے تھے ہمیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہاں ہماری قدر ہو، اور ہوگی انشاءاللہ. چلیں، اچھی بات ہے. سہیل واحد صاحب کی ابھی تصویریں سب نے دیکھیں حرم کی کہ جہاں پر فیلڈ مارشل بھی موجود تھے اور شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. تو سب کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ دیکھ لو، تسی کہندے ہو کہ جی پیج ایک نہیں رہا. وہاں پر تو ایک دوسرے کے بالکل ساتھ، بلکہ فیلڈ مارشل صاحب نے شہباز شریف صاحب پہ ان کا ہاتھ رکھ کے تو پھر اس طرح سے وہ سیڑھیاں چڑھ کے جا رہے تھے. دیٹ مینز آل از گڈ. ارے بہت اچھا ہے. آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی رہے ایسا. لیکن کیا کریں، تاریخ، تقدیر، کہانی دوسری سناتے ہیں. ٹھیک. سہیل واحد صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ سے جتنا کچھ نکلوا سکتے ہیں نکلوا لیں. پر سر ایویں تسی پکے نہیں، کوئی نہ کوئی گل تو ہے نا. تجربہ جڑا ہے وہ بندے کو بڑا مضبوط بنا دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں تو اسباب کی بات کر رہا ہوں، میں تو ابھی نتائج پہ آیا ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جب یہ سبب ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نکل آتا ہے. سر وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.